بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 آدمی تھے، ان میں ایک کوڑھی تھا۔ کوڑھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مرض ہوتا ہے اور لوگ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں بیٹھتے۔ تو ایک شخص کوڑھی تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کے قریب نہیں آتے تھے، اس کے اندر سے بدبو آتی تھی، لوگ اس سے بھاگتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ان میں دوسرا شخص تھا جو کہ مادرزاد گنجا تھا۔ مادرزاد گنجا تھا، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، اس کی ہنسی کرتے تھے اور معاشرے میں اس کا وہ سٹیٹس نہیں تھا، لوگ اس سے بھی نفرت کرتے تھے۔ ایک تیسرا شخص تھا جو کہ اندھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ اس کوڑھی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، میں شفا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو ہاتھ پھیرا، اس کو شفا مل گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے مال بھی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ فرشتے نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو ایک پریگننٹ اونٹنی دے دی اور اللہ رب العالمین نے اس میں برکت دی۔ ایک وقت آیا کہ پورا گاؤں اس کے اونٹوں سے اور مال مویشی سے بھر گیا۔ اسی طرح فرشتہ دوسرے شخص گنجے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بال مل جائیں تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں اور میں خوبصورت ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس کو بھی اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا اور شفا ہو گئی۔ اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے بھی مال مویشی مل جائیں۔ تو فرشتے نے اس کو اللہ کے حکم سے پریگننٹ گائے حوالے کی، اس نے گائے کی پرورش کی اور پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے بھی بہت سے مال مویشی اور ریوڑ بن گیا۔ اسی طرح فرشتہ تیسرے کے پاس بھی گیا تھا، اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، میں اندھا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں قبر میں ہوں، اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی شفا دی، اس کو آنکھیں مل گئی۔ پھر زمانہ گزر گیا کہ فرشتے نے جو اس کو بکریاں دی تھی اس کا بھی ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ زمانہ گزرتا گیا، پھر ایک دن فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا، ایک اجنبی کے روپ میں، ایک پریشان حال شخص کے روپ میں اور ایک مسافر کے روپ میں آ کر اس نے کوڑھی سے کہا کہ میں غریب ہوں، مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، تم میری کچھ مدد کرو۔ تو کوڑھی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو اپنے در سے دھتکار دیا۔ فرشتے نے کہا کہ دیکھو تم بہت عرصے پہلے بیمار تھے، اللہ نے تمہیں شفا دے دی۔ تو وہ کوڑھی کہنے لگا نہیں، نہ میں کبھی بیمار تھا اور نہ میں کبھی فقیر اور غریب تھا، میں تو ہمیشہ سے امیر ہوں اور یہ دولت میرے باپ دادا سے مجھے ملی۔ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا گنجے سے، اس سے اب مدد کی اپیل کی، اس نے بھی فرشتے کو دھتکار دیا اور اس کو کوئی مدد نہ کی۔ تو اس کو یاد دلایا کہ تم گنجے تھے، تم غریب اور فقیر تھے، تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، تو اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے امیر کر دیا۔ اس نے بھی اسی طرح کیا، اس نے کہا نہیں میں تو ہمیشہ سے امیر ہوں، اسی طرح خوبصورت ہوں اور میری بڑی دنیا میں عزت تھی اور میں ہمیشہ سے عزت دار ہوں۔ پھر فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا، فرشتے نے اس سے مال مانگا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مانگنے آئے ہو، تم بکری لے لو۔ اس نے کہا نہیں کچھ زیادہ دو، تو کہا تمہارا جتنا دل کرے بکریاں لے لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں تم بہت پہلے ایک نابینا آدمی تھے اور غریب آدمی تھے، یہ سب اللہ کے فضل سے تمہیں مال ملا ہے۔ اس تیسرے شخص نے کہا ہاں میں اندھا تھا، میں غریب تھا، پریشان حال تھا، پھر اللہ کے فضل سے مجھ پر عنایت ہوئی کہ مجھے آنکھیں بھی مل گئی اور مجھے اتنا مال مل گیا، اب تم جو اللہ کے لیے لینا چاہتے ہو لے لو۔ تو فرشتے نے کہا بس کچھ نہیں لینا، یہ ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تم اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے ہو۔ جو 2 ناکام ہوئے تھے وہ پھر دوبارہ پچھلی حالت پر لوٹ گئے اور یہ شخص جو آزمائش میں کامیاب ہوا تھا یہ مزید پھلتا پھولتا گیا۔ ہمیں بھی اس روایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں رب کا شکر ادا کریں، اور رب اگر ہمیں نعمتوں سے نواز دے تو ہم متکبر نہ بنیں، ان کو اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھیں، بلکہ خلق خدا کے ساتھ عاجزی سے ملیں اور رب کی نعمتوں کو انسانوں کے اوپر بہا دیں۔ یہی اصل انسانیت ہے۔